بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الماعون پر گفتگو کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم اب تک اپنی کہی ہوئی باتوں پر ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں۔ جو قرآن کریم کی ہم نے آیات جو ہیں آپ کے سامنے ان ویڈیوز کے ذریعے سے پیش کی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک ہیومن فریڈم کا بھی ایک پہلو ہے۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب میں ہیومن فریڈم کا ایک پہلو ہے، یعنی کہ ایک زندگی جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے، اس زندگی کو وہ کیا رخ دیتا ہے، کیا شکل دیتا ہے، یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اب وہ اس عقل کا استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے اور اس عقل کو منزل لب تک لا کر اپنا شمار اولو الالباب میں کرتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے، یا پھر اس عقل کا استعمال نہ کر کے ایک کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یا پھر جو انسان کو اللہ نے نفس جو دیا ہے، پروردگار نے فرمایا ہے کہ بالکل پرفیکٹ اس کو بنایا ہے، تو جو بنا کر کے اس کے نفس کو پرفیکٹ کر کے جو انسان کے حوالے کیا ہے، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اسے کتنا برائٹ رکھتا ہے، اس کو بالکل برائٹ اور کانشیس رکھتا ہے، یا اس کو آلودہ کر کے اس کو انکانشیس کر لیتا ہے اور خسارے میں رہتا ہے۔ وہ جسٹس کرتا ہے، جسٹس کر کے سماج کے لیے اپنا فرض پورا کرتا ہے اور اپنی جو اسپریچول اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھاتا ہے، یا پھر انجسٹس کرتا ہے اور سماج میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ ہے، یہاں انسان کا فریڈم ہے، اس کو اوپر والے نے انسان پر چھوڑ دیا۔ اور اللہ نے جتنی بھی قرآن کریم میں ہدایات دی گئی ہیں، جتنے بھی حکم دیا گیا ہے باتوں کا، وہ انسان کے انڈیویجول اس کے اپنے لیے فائدہ مند بھی ہے اور وہ اس انسانی سماج کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور یہی چیز آپ کو اس سورہ الماعون میں بھی نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرأیت الذی یکذب بالدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے، دھکے دیتا ہے اس کو یتیم سے۔ یعنی پہلی جو نشانی دین کو جھٹلانے والے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یتیم کو جھڑکتا ہے۔ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانا کھلانے کو، ضرورت مند جو کہ کھانا کھلانے کو وہ ترغیب نہیں دیتا، شوق نہیں رکھتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ویل ہے مصلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں پر ویل ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں۔ اب ایسے مصلین پر ویل کہہ رہا ہے پروردگار جو اپنے نمازوں سے سہو کرتے ہیں۔ نمازوں سے سہو یعنی نمازوں سے غفلت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے اوپر ویل کہے گا پروردگار رحمان و رحیم؟ نہیں، بلکہ جب ہم آگے صلاۃ کی جو فلسفی دیکھیں قرآن کریم میں ہر جگہ آیا ہے، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو قائم کرنا، سوچئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہا اللہ اکبر تو ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کہ اللہ بہتر ہے، اللہ اکبر ہے، اسی کی خوشنود کی چاہیے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عظیم ہے۔ لیکن عبادات میں تو کہہ دیا اللہ اکبر، کہہ دیا اللہ عظیم ہے، اللہ اعلیٰ ہے، لیکن جب باری آئی معاملات کی تو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اعلیٰ لگنے لگے۔
تو یہی سو کرنے والوں پر اللہ ویل کہہ رہا ہے، الذین ھم یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں یہ، ویمنعون الماعون، اور منع کر دیتے ہیں معمولی ہیلپ، معمولی ہمدردی کے لیے۔ الماعون کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اسمال کائنڈنیس میں ہوا ہے، معمولی ہمدردی، معمولی ہیلپ، اسسٹنس، اس کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی نشانی جو دین کو جھٹلانے والوں کی ہے وہ یہ کہ ان کا برتاؤ یتیموں کے ساتھ نہیں اچھا ہوتا، وہ یتیموں کو جھڑکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے کا شوق نہیں رکھتے۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں، اور وہ معمولی ہمدردی کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس سورہ کو غور سے دیکھیں تو یہ ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کی بات کر رہا ہے۔ رائٹ ٹو فوڈ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس کے لیے اگر کوئی ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلاتا وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اور ایک یتیم جس کا باپ چلا گیا ہے تو اس سے اگر کوئی جھڑک رہا ہے، یعنی اگر ہم اس کو اور اس میں دیکھیں، مزید اس کے اوپر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں یتیم کا سرپرست اس کا معاشرہ ہو، ایک اتنا خوبصورت معاشرہ جہاں کوئی بھوکا نہ رہے، جہاں صرف اللہ اعلیٰ ہو، جہاں صرف سر جو ہے انسان کا اللہ کے آگے جھکے، جہاں نمازوں سے سہو نہ ہو، یعنی کسی اور کی خوشنودگی میں آ کر کے کوئی حق سے گریز نہ کرے، وہ صرف اللہ کی خوشنودگی چاہے گا انسان، تبھی یہ ممکن ہے کہ وہ حق پر قائم رہے اور دکھاوا نہ کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔